مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حقوق پروگرام رائٹس آپ دیکھ رہے ہیں، قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس معاملے میں تاکید فرمائے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور یہ تمہارے زیر دست ہیں، یعنی تمہارے انڈر ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں مردوں کو جو وصف فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء کہہ کر، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے، اپنی بیویوں کے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ یہ ہے صحیح، ٹھیک ہے۔ کہاں سے ابتدا کریں گے ایک بیوی کے حقوق؟ کہاں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیثیں اگر ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہیں جی، تو بھی ان تمام تر چیزوں کو کسی حد تک سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ میں چند چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے، اوڑھنے پہننے اور کھانے پینے کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ واہ، ایک حدیث۔ دوسری حدیث، یعنی کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی طور پر اچھے ہوں۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث سنیے، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عورتوں یعنی بیویوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرو کہ وہ تمہارے زیر دست ہیں۔ تو اس طرح اگر اس طور پر دیکھا جائے تو چند حقوق بڑے واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں جی، حقوق کے تعلق سے، بیویوں کے تعلق سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی رہنمائی بھی بالکل جا بجا ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اگر ان کو سامنے رکھ لیا جائے اور چند منٹوں کے لیے ہمیں جو بھی ہمارا ایک معاشرتی سسٹم ہے 2 منٹ کے لیے اس کو ہم نظر انداز کر دیں، صحیح، تو اگر ہم یوں دیکھیں تو نفقہ، جی، یعنی بیوی کے کھانے پینے وغیرہ ضرورت زندگی کا انتظام کرنا، یہ شوہر پر واجب نمبر 1۔ سکنا کہتے ہیں رہائش، رہنا، مکان کا انتظام کرنا بھی شوہر پر واجب ہے۔ اور ذہن میں رکھے کہ یہاں مکان سے مراد علیحدہ گھر دینا نہیں، بلکہ ایسا کمرہ جس میں عورت خود مختار ہو کر زندگی گزار سکے، کسی کی مداخلت نہ ہو، ایسا کمرہ مہیا کرنے سے بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ پیش نظر ہے۔ جو عبارات ہیں، جو تحریریں ہیں، جو فقہی، جو ہمارے دینی کتابوں میں شریعت کے احکام، یعنی ہمارے علماء فقہا نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی جو ایکسپلینیشن کی ہے، اس کی جو وضاحت کی ہے، اور پھر احکام بیان کیے کہ کیا فرض ہوگا، کیا واجب ہوگا، کیا سنت ہوگا، ان سب کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت اور حاجت ہے۔ مہر ادا کرنا بیوی کا حق ہے اور شوہر پر یہ واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح شوہر پر بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس سے نیکی کی تلقین کرتا رہے اور برائی سے منع کرے
یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے مومنین کو حکم ارشاد فرمایا کہ خود اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جی، اسی طرح حسن معاشرت، ہر معاملے میں بیوی سے اچھا سلوک رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں اگر ہم غور کریں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں مزید کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ خرچہ دینا، رہائش مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، ان کی خلاف ورزی کرنے پر حکمت کے ساتھ سمجھانا۔ تو پھر اس میں بھی امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری وضاحت کی ہے کہ شوہر طبیب ہے، مرض کے مطابق دوا دے گا۔ کیا بات، مرحبا۔ جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا، سبحان اللہ۔ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عورت کا حق نہیں ہے مگر وہ استحساناً، احسان کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے وہ کرتا ہے۔ ناظرین، جو بھی میں نے چند باتیں بیان کی ہیں اسے ٹھنڈے دل سے تمام تر سوچیں۔ شوہر پہلے ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ سوچے کہ آپ نے کیا اپنی جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، اسی طرح رہائش کے معاملات ہیں، رہنے کے، کہ ٹھیک ہے ایک پورا گھر اگر نہ بھی صحیح لیکن ایسا کمرہ جس میں یہ خود مختار ہو وہ مہیا کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح مہر کی ادائیگی، یہ بھی لازمی طور پر بیوی کا حق ہے، دیا جائے۔ اور نیکی کے معاملے میں اس کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہے شوہر کی طرف سے، کہ کوئی مطلب ایسی خلاف شرع بات اگر وہ اپنی بیوی میں دیکھتا ہے۔ اصل جو جوش، جو غیرت جوش کھاتی ہے نا مرد کی، وہ کھانی یہیں چاہیے کہ جب وہ اپنے رب کی نافرمانی دیکھے۔ یعنی بیوی دن رات اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو، آپ کو کوئی صحتی پر فرق ہی نہیں پڑتا۔ جیسے ہی آپ کی نافرمانی پر اتر آئی کہ آپ کی بات نہیں مانی تو آپ بولتے ہو کہ بیوی نافرمان ہے۔ تو آپ سے پہلے جب اس سے رب کی نافرمانی کی تھی تب آپ کے کان کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ یہ ایک توجہ کے لیے میں آپ کے سامنے، کیونکہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو عورت اپنے رب سے صحیح معنی میں ڈرتی ہوگی، خوف خدا والی ہوگی، وہ شوہر کی اطاعت گزار ہوگی، سبحان اللہ، اور شوہر کے ساتھ یہ وفاداری اور فرما برداری والا معاملہ رکھی، کیونکہ اس کو اس کے رب سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں گی تو میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ شوہر کو راضی رکھنے میں اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈتی ہے۔ تو اس لیے مطلب کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس معاملے میں اپنی بیوی کو یا اپنی زوجہ کو، بچوں کی امی کو، جس کو ہم ایک حیا کے ساتھ ایک جملہ بیان کرتے ہیں، کہ آپ اس طرح اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اس کو نماز کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، وضو غسل کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، حیا کے تعلق سے، کیا آپ اس کو اس طرح لے کر چل رہے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ پھر حسن معاشرت کے طور پر جیسے بیان ہوا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، محبت، پیار، اور جو ایک عرف اور عادت اور ایک شرعی اصول اور شرعی تقاضوں کے ساتھ ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھے کہ اس کو اپنی مطلب کہ ایک فیل ہو کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بعض شوہروں کو نہیں پڑی ہوئی ہوتی، میں آپ کو یہ بتاؤں، بعض شوہروں کو بالکل نہیں پڑی ہوئی ہوتی، بیوی خوش ہے، غمگین ہے، انتظار کر رہی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ اور آج کل کے لاابالی دور کے اندر جب کہ نوجوانوں میں دوستوں کا رجحان بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے، میں بعض اوقات یہاں سے گزر رہا ہوتا ہوں، کہیں کبھی آ رہے ہوتے ہیں رات کو، کسی بھی دعوت اسلامی کی زیادہ تر مصروفیت ہوتی ہیں، تو کوئی بھی نجی یا دعوت اسلامی کی مصروفیت کی بنیاد پر کبھی جیسے گھر کی طرف میں آ رہا ہوتا ہوں تو میں کچھ کراچی کی بات کر رہا ہوں، میں بعض اوقات سڑکوں پر دیکھ رہا ہوتا ہوں 2-2, 2:30, 3-3 بجے تک یہ نوجوان، بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہوں گے، یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر، یہاں وہاں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ گھر میں جاتے، ان کے گھروں میں کیا مسائل نہیں پیدا ہوتے ہوں گے جب بیوی رات کو 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک انتظار کرتی ہوگی؟ تو لیکن میں ایسے کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بڑی مطلب ماشاءاللہ ایک بیلنس کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ میں اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ حقوق بیویوں کے بیان کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر بات میں ابھی کوشش یہ کروں گا کہ ان کو کسی طرح بھی کسی کمفرٹیبل زون
مہیا کیا جا سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں کچھ چیزیں بیوی کا حق نہیں ہوتی، لیکن اخلاقی طور پر ہم پر کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں، ان کی دلجوئی اور ان کو پریشانی سے بچانا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، یہ سب کچھ چیزیں گھر کو ماحول بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یعنی آپ گھر کی 4 دیواریں کھڑی کر دیں، گھر تو بن گیا، کیا ضرورت ہے رنگ کرنے کی؟ آپ رنگ نہ بھی کریں تبھی گھر تو چل جائے گا۔ فرش پر بیٹھ جائیں، صوفے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹوٹی ایک نارملی کرسیاں لینے سے، لیکن اب ڈیکوریشن تک گھر میں کرتے ہیں کہ گھر خوبصورت سے خوبصورت نظر آئے۔ اسی طرح رشتوں کو بھی اپنے اخلاقیات سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، واہ واہ، تو رشتوں میں جو ہے نا وہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے لازمی چیز ادا کر دی ہیں۔ بیوی اگر ان حقوق کو پیش نظر رکھے جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیوی بھی شوہر کے ساتھ اچھا کمفرٹیبل چلے گی۔ یعنی شوہر مجھے کھانے پینے میں میری حق تلفی نہیں کر رہا، شوہر میری رہائش کے معاملے میں اس سے میری حق تلفی نہیں کی ہے، میرے شوہر نے مطلب کہ میرے دیگر جو معاملات ہیں مہر اس نے مجھے وقت پر ادا کر دیا ہے، اور دیگر بھی بعض اوقات دل جوئی کے تعلق سے آپ بھی اگر آپ لائن کراس کر کے فرمائشیں کریں گی تو شوہر کہاں سے پوری کرے گا، یا اس کے کام کاج کے معاملے میں وہ خود ہی زیادہ پریشر میں، اور آپ کی طرف سے بھی اگر پریشر ڈیولپ ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر بیوی صحیح معنی میں اپنے حقوق کو سمجھ لے اور دیکھ لے کہ شوہر میرے حقوق کی ادائیگی میں کامل ہے، پورا ہے، کچھ نہ کچھ کمزوری دیکھیں آپ میں بھی ہیں، اس میں بھی ہوتی ہیں، رب کی عبادات کرنے میں بھی بندہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، مگر ہم تھوڑی سی نمبرنگ رکھ لیں۔ میری درخواست ہے، گھر چلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم ایک نمبر رکھ لیں۔ 100 میں سے 100 نمبر لینے والے پاس نہیں ہوتا، 100 میں سے 33 نمبر لینے والا بھی پاس ہو جاتا ہے۔ تو اپنے کو پاسنگ مارکس بنا لیں کہ میرا شوہر میری اس حد تک تو میری ادائیگی کر رہا ہے نا، یعنی واجب ادا کر چکا، تو شوہر تو بری ذمہ ہو گیا نا کہ اس نے اپنے رب کے حکم کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق اس نے حقوق ادا کر دی اور کر رہا ہے کنٹینیو۔ اگر شوہر ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ میں اپنے حقوق کی ادائیگی میں پورا اتر رہا ہوں اور اس کو فوکس کرتا رہے، بیوی دیکھ لے کہ میرے شوہر نے ان حقوق کی ادائیگی میں اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب جو وجہ جھگڑا ہے، وجہ ڈسپیوٹ ہے، کاز آف ڈسپیوٹس جو آتے ہیں، آپ شاید ان کو جڑ سے کاٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت سے انداز کہ تم میں سے بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اتنا پیارا تھا، میں اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کروں، ایک انداز مبارک میں نے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پڑھا ہے کہ جیسے اشراق چاش کی نمازوں کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو روز مرہ کا جو سامان ہوتا جو گھر چلانے کے لیے، وہ اپنے ازواج، اپنی بیویاں جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان کے گھروں پہ جا کر دے دیا کرتے تھے کہ یہ دن بھر کا معمول تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ عصر کی نماز ادا کر کے اپنی تمام ازواج کے گھروں پہ جایا کرتے تھے، پھر جن کی باری ہوتی تھی مغرب کے بعد ان کے گھر پر تشریف لاتے تھے اور تمام ازواج وہاں جمع ہوتی تھی اور ان کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، عشاء کے لیے پھر مسجد کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ ایک گھر گھرستی والا معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ میں کس طرح اپنے ازواج کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے ساتھ معاملات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی دل جوئی کے معاملات، بہت خوبصورت معاملات ہم نے پڑھے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اپنا انداز امت کو عطا کیا، تو ہم جو مرد حضرات ہیں، جو شوہر کہلاتے ہیں، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے۔ پھر وہ حدیثوں کو پڑھیں جن حدیثوں کے ذریعے آپ کو برداشت ملے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آئی ہے، یا کوئی بات کرنے میں تکلیف دے دی، یا کوئی اور طرح سے تکلیف دے دی، تو مطلب ہمیں برداشت اور صبر کرنا ہے، ہم حکمت عملی کے ساتھ ان کی اس طرح تربیت کرنی ہے۔ اگر یہ انداز اختیار کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے گھروں میں
جھگڑا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ میاں بیوی میں محبت رہے گی، پیار رہے گا، کیونکہ آپ دونوں شریعت کو سمجھ کر کام کر رہے ہیں کہ ہماری خواہشات ہمارے حقوق کو نہ شامل کیے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں، یہ آپ کا حق نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے یہ حق ہے، شوہر وہ حقوق کو پڑھے جی اور ادا کرے۔ تو انشاءاللہ بیویوں کے حقوق اگر شوہر نے ادا کر دیے تو میں امید کرتا ہوں کہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا، جبکہ بیوی کو بھی پتہ ہو اور اس کو بھی اس بات کا علم ہو کہ یہ میرے حقوق تھے جو میرا شوہر مجھے ادا کر رہا ہے، اب وجہ لڑائی رہی کہاں۔ آپ نے جیسے کہا کہ رہائش دینا، اور ایسی رہائش ہو کہ جس میں وہ اپنا خود مختار ہو کر اپنا بے فکر ہو کے اپنا وقت گزار سکے۔ بعض اوقات شوہر نے تو ایسا کمرہ دیا ہوتا ہے، اور گھر میں بھی بعض اوقات کمرہ لوکیٹڈ ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے رہنے کے لیے ہے، لیکن جو دیگر افراد ہیں ان کی اس کمرے میں مداخلت بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کی شکایات آپ کے پاس بھی ہوں گی، ہم بھی اس طرح کی شکایات بعض اوقات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ کمرے میں انٹرفیئر کر رہا ہے یا دخل اندازی کر رہا ہے۔ تو اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ بیان فرمائیں کہ ہماری حد کیا ہے اور ہم لائن کراس نہ کریں۔ دیکھیں دو ہیں، ایک تو شوہر الگ رہ رہا ہے بیوی کو لے کر، صحیح، وہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی اس طرح کی بات ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی، تو وہ انٹرفیرنس اس طرح کی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ سیپریٹ رہتے ہیں، ان کی فیملی الگ رہتی ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کمبائنڈ فیملی کا، اگرچہ ایک کمرہ دے دیا، اب وہاں کا بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس ماحول کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر شوہر نے ایک کمرہ اپنی بیوی کو دے دیا ہے تو شوہر نے تو اپنا کام کر دیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب فیملی ممبر کو بھی چاہیے کہ وہ اس حق کو سمجھے کہ یہ اس کا حق ہے، یہ کمرہ اس کا ہے، مگر جنرلی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں اتنا وہ ہوتا نہیں ہوگا، سمجھتے ہوں گے، اور اس کو آزادی ملتی ہوگی، اس کے کپڑے بھی وہیں رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا بستر بھی وہیں ہو، اس کا دیگر معاملات بھی وہیں ہوں، تو مگر یہ کہ اس کو خود مختاری اگر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر خود مختاری کا ہونا یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو اس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر میں کمفرٹیبل رہ سکے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ جب وہ اپنے گھر میں رہتی تھی تو ماں بہنیں بھی تو گھر میں آئی جایا کرتی تھی، کمرے میں آ جایا کرتی تھی، تو کبھی تو یوں بھی تھوڑا بہت کمپرومائز رکھا جائے، ٹھیک، تو کیونکہ وہ کمپرومائز سے گھر چلتا ہے سلمان بھائی، درست فرمایا، کمپرومائز لڑنے سے اور مطلب اس طرح کے جھگڑنے سے گھر نہیں چلتا، کمپرومائز سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے گھر چلتا ہے۔ تو دیگر فیملی ممبر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں، مرحبا، تاکہ اس کی پرائیویسی کی بھی عزت اور حفاظت رہے، اور اس کو بھی چاہیے کہ جس طرح شادی سے پہلے اپنے گھر میں ایک اس کا مزاج ہوتا تھا اس طرح اگر اپنے مزاج کو رکھتی ہے تو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا گھر اچھی طریقے سے چلے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی، اعمال کا جو ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، میزان عمل رکھی جائے گی، وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، اب سوچے تو صحیح، اب آپ بتائیں کہ یہ جو بات ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بات کہاں، اس کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ اگر بیوی اپنے شوہر کی خوشی اور رضا کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کی دلجوئی اللہ کے رضا پانے کے لیے کرتا ہے، اس کو مطلب کہ صدمہ نہ پہنچے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کرتا ہے تو اللہ کی رحمت شامل ہے، تو کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ سوچئے تو صحیح، تو ہر تر جگر میں اجر ہے۔ آپ پرندے کو دانہ کھلاتے ہیں، ثواب کے حقدار بنتے ہیں، پرندے کو پانی پلاتے ہیں، ثواب کے حقدار بنتے ہیں، تو ہر تر جگر میں اجر ہے۔ تو انسان کی کیا شان ہے، اور وہ بھی جب وہ آپ کے رشتے میں، وہ بھی جب میاں بیوی ہیں، تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عبادات اور نیکیوں کو ان رشتوں میں اور ان رشتوں کو پورا کرنے میں بھی تلاش کریں۔ صلہ رحمی اور یہ رشتوں کو نبھانے کے تعلق سے تو قرآن و حدیث کے اندر ارشادات موجود ہیں، جہاں نمازوں کے، روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے تعلق سے اور دیگر انفاق کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشادات موجود ہیں، تو کیا یہ آپس کے معاملات کے تعلق سے ہمیں قرآن میں ہدایت نہیں کی گئی ہے؟ بالکل کی گئی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، ویسے ہی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جب پیش آؤ، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔
تو اس پر بھی عمل کرنا ہے اور برکت پانی ہے انشاءاللہ۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹے کے لیے اور ایک شوہر کے لیے، یعنی ایک مرد کے لیے ایک بڑی آزمائش یہ آتی ہے کہ اس کی ایک طرف بیوی کھڑی ہوتی ہے اور ایک طرف اس کے دیگر فیملی ممبر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں اس کو بیلنس رکھنا، یہ بس اللہ کی جس پر رحمت ہوگی وہ بیلنس رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا، یہ ہے آزمائش۔ تو اگر حقوق کے طور پر بات کرے کوئی، تو آپ کا اگر علم ہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے تیش میں نہیں آنا، میں اپنے اسلامی بھائی سے کہتا ہوں غصے میں نہ آئے، جذباتی نہ ہو، کیا حق ادا نہیں کرتا، کیا نہیں کرتا بتاؤ نا، کیا ادا نہیں کرتا، سب تو دیتا ہوں، یہ تو وہ سمجھو کہ آپ معاملہ بگاڑ رہے ہو۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ آپ میرا حق ادا کریں، اچھا آپ چلے اللہ میرے حال پر رحم فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش ہو، میں کوئی ایسا حق جو میں نے آپ کا ادا نہ کیا ہو اگر آپ کو یاد آتا ہو تو بتائیں، تو میں انشاءاللہ میری اصلاح کروں گا۔ اب اس کو اس کے اوپر چھوڑے نا، وہ آپ کو بتائے تو صحیح آپ نے اس کا کون سا حق ہے جو ادا نہیں کیا، یا فیملی ممبر سے امی یا بہن یا اس طرح کہتے ہیں تو گھر والوں کا بھی حق ادا کر، ماں باپ کا بھی حق ادا کر، بالکل مجھے ادا کرنا چاہیے، اور یقیناً میری کوتاہیاں رہی ہوں گی، لیکن اگر کوئی چند ایک کی طرف میری اشارہ کر دیا جائے کہ وہ حقوق تھے اور میں نے ادا نہیں کیے، تو میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے اگر یہ انداز اختیار کیا اور بیٹھ گئے سامنے کہ میری اصلاح کی جائے، انشاءاللہ آپ یقین مانیں سامنے والوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب خود کو پیش کریں اور اس انداز کو اختیار کریں جو میں نے عرض کیا ہے، سامنے والے کے پاس شاید گنجائش نہیں بچے گی اتنی، اور اگر واقعیتاً کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو میری کوتاہی میری رہی اور میرے سے اوور لک ہو گیا، نیگلیکٹ ہو گیا، چاہے وہ ماں باپ کے تعلق سے ہو، بھائی بہنوں کے تعلق سے ہو، یا بیوی کے تعلق سے ہو، یا بچوں کے تعلق سے ہو، تو انشاءاللہ ہم اس کو درست کریں گے۔ درست کرنا ہی بہتر ہے قبل اس کے کہ موت آ جائے اور قیامت کے دن ہمارا حساب ہو، درست کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم جیسا انسان یہ خطائیں کرتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی بھول ہو گئی ہے، ہم سے اوور لک ہو گیا ہے اور ہم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر ہمارے سامنے ایک بات ڈکلیئر ہو گئی ہے اور واقعی ریئلائز کر لینا چاہیے، ضد بحث نہیں ہے، ضد بحث نہیں ہے۔ یقین مانے گھر اتنا خوبصورت چلے گا، آپ کو مزہ نہ آ جائے تو مجھے کہیے گا نا، آپ کر کے دیکھیں جو میں نے آج آپ کو درخواست کی ہے، جی بتائیے، کوئی نہیں یار، جی بتائیے، میں حاضر ہوں، میری جہاں جہاں غلطی کوتاہی ہے میں انشاءاللہ تسلیم کروں گا، اور مان لیں اگر غلطی کوتاہی ہے تو مان لیں، کوئی حرج نہیں ہے، گھر کے اندر ہے، ماننے میں کیا نقصان ہے، آپ کا گھر انشاءاللہ بچ جائے گا۔ اور یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ اللہ نے چاہا تو امید ہے بھائی، ورنہ آپ لڑائی جھگڑے کریں گے اور ایک دوسرے کو مار پیٹ کریں گے معاذ اللہ، تو غصہ آ جائے گا۔ وہ گھر میں آتا تھا آدمی تو بیوی لڑائی جھگڑا کرتی تھی، ہوتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا ایگریشن جو ہے نا، وہ دوسرے کا پیشن بھی چیک کر رہا ہوتا ہے، تو ہونا یہی چاہیے، پیشن باقی رکھنا چاہیے، برداشت رکھنا چاہیے، مگر دونوں میں ایگریشن تھا، وہ الجھتی تو وہ بھی الجھتا۔ ایک دن سلمان بھائی غصے میں آ کے سے بیوی کو اتنا مارا، بیوی مر گئی، بیوی مر گئی۔ اب گھبراہٹ، اب کیا کروں؟ اب اس نے کسی سے مشورہ کیا، تو کہا تو گھر کو آگ لگا دے، سب ختم ہو جائے گا، تو بچ جائے گا، کوئی نشانی نہیں بچے گا۔ ہاں یار، اس نے گھر کو آگ لگا دی، گھر پورا جھلس گیا، بیوی کی لاش بھی جھلس گئی، ختم، راکھ کر دیا۔ سمجھا کہ میں بچ جاؤں گا، مگر رشتہ دار خاندان آ گئے، بولا ہم تمہیں پتہ ہے کہ یہ جھگڑا تو ہوتا تھا ان کے درمیان، آس پڑوس نے بھی کچھ باتیں بیان کی، انویسٹیگیشن ہوئی، شوہر کو تو دھر لیا گیا، زیادہ دیر نہیں لگی، اس کو اقبال جرم کرنا پڑا، اس کو ہو گئی سزائے موت، گھر ختم۔ تیسرا ایک فرد تھا جو رل گیا، وہ ان دونوں کا بچہ تھا، ماں قتل ہو گئی، مقتول، باپ قاتل، گھر ختم۔ اس بچے کو دور کے رشتہ دار اپنے ساتھ لے گئے، اب وہ بچہ برات ہو گیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ کون اور میرے قریب کے رشتہ دار کون۔ یہ ہوتا غصے کا انجام۔ کول ڈاؤن، اپنے آپ کو نرمی کے ساتھ لے کر چلیں۔ ایک کو بھی اگر غصہ آ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ آ جاتا ہے، انسان ہے، ہم جیسے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، آ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ نرم ہو جائے، ورنہ پتھر سے پتھر ٹکرائے گا، چنگاری نکلے گی۔ جی کون؟
ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੂਰਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੜਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਹਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰ ਪੂਰੇ ਇੰਨਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵੀ? ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ तबाह हो जाते हैं। हमने आज का जो प्रोग्राम आपके सामने रखा है उसकी बेसिक भी ये चीज़ थी कि औरत ये समझ ले कि मेरे शोहर पर क्या क्या चीज़ें मुझ पर देना वाजिब है, ये बीवी समझ ले। इसके अलावा पर प्रेशर ना करे। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी फरमाइश है, कुछ लेने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ करने का जी कर रहा है और शरीयत भी उसको मना नहीं करती, तो आप बिल्कुल अपने शौहर के आगे अपनी फरमाइश, अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर कर सकती हैं। और अगर अल्लाह ने शौहर को वुसअत दी है और वो शरीयत के तकाज़े पूरे करता हुआ अपनी बीवी की उस ख्वाहिश को, फरमाइश को या बच्चों की ख्वाहिश फरमाइश को पूरी करता है, इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा, बल्कि नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। मगर इन तमाम तर सूरतों में अगर शौहर ने हक़ अदा कर दिए हैं, वो हुकूक़ की अदायगी पर पूरा उतर चुका जो इस पर वाजिब थे, अब बीवी को पता है कि ये मेरे हुकूक़ तो अदा कर चुका, जो इसको शरीयत ने जो इसको पाबंद किया था इसकी ये बजावरी कर चुका। अब अगर मेरी कुछ ख्वाहिशों को, कुछ फरमाइशों को, कुछ तमन्नाओं को, कुछ आरज़ुओं को पूरा नहीं कर पा रहा या बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा, तो सब्र करे, बर्दाश्त करे, लड़ झगड़ कर अल्लाह की नाफरमानी ना करे। इससे तो शौहर को तकलीफ़ होती है। और अगर शौहर नेक है, परहेज़गार है, अल्लाह का नेक बंदा है और अगर उसको बीवी तकलीफ़ पहुंचाती है तो याद रखिए कि जन्नत की वो हूरें जो इसके निकाह में आनी है, वो हूरें कहती है कि औरत तू उस शख्स को क्यों तकलीफ़ पहुंचाती है जो कल हमारे निकाह में आना है। यानी ये मतलब कि ये इसका एजाज़ है, ये उसकी नेकी और तकवा और परहेज़गारी का एजाज़ है जो किताबों में लिखा गया। हदीस पाक में हाँ, वो ऐसा ना करें आपके इस तरह मतलब कि अपनी वो ये कर दो तो कहाँ से करके देगा, और आज के दौर में कहाँ से करके देगा। तो आप अपनी औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बहनों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी बेटियों से बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि उसका हाथ खींचा हुआ हो। औरत का हाथ छूट रहता है ना, घर और मर्द दोनों तकलीफ में आ जाते हैं। आप खुद घर को किफ़ायत शारी के साथ चलाएं। अगर शौहर का हाथ खुला है तो आप उसको समझाएं कि आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा तो राय खुदा में खर्च कर दें। ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी फरमाइशें अपने शौहर के आगे करना कि फिर जिससे वो घर का सुकून भी बर्बाद हो, बल्कि एक मियाँ बीवी के दरमियान हुई इस तरह की चीज़ और आपस की बातचीत हुई कि चलो कुछ आमदनी बढ़ेगी, तो वो आमदनी में सूद में पड़ गए। वो दोनों नेक थे मगर दोनों के घरों में सूद का पैसा आ गया, हराम का पैसा आ गया। फिर कंपनी आगे पीछे हो गई, पैसा आना बंद हो गया, कर्जा जिससे लिया था वो घर को चढ़ गया। अब वो दिन रात कर्जा मांगे मियाँ बीवी कि वो खराजात पूरे ना हो। शुरू के दिनों में तो सोफ़े, पलंग और गाड़ी वाड़ी सब हो गई, लेकिन फिर जब हाथ खींचना शुरू हुआ और तंगी शुरू हुई, क्योंकि सूद की तो नहुसत है, हराम माल की बड़ी नहुसत होती है, आखिर का दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बात तो दोनों लड़ने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, स्कूल फीस ये वो। ऐसी लड़ाई दोनों की हुई कि उसने उसको तलाक दे दी और बच्ची भी रुल गई, घर टूट गया। दोनों मियाँ बीवी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है कि हम नेकी पर मिले थे मगर हराम रोज़ी ने हमको जुदा कर दिया। तो ऐसा ना करें कि वो फिर हराम की तरफ चला जाए। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने इह्याउल उलूम में लिखा है कि एक वक्त था कि जब मर्द अपने घर से निकलता था काम के लिए, तो बेटी और बीवी ये कहा करती थी कि हमारे मामले में अल्लाह से डरना, हराम ना कमाना, कि हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह, कितना खूबसूरत दौर था। तो मेरी ये दरख्वास्त है मेरी इस्लामी बहनों के साथ, पहले तो ये मैं बार बार अर्ज़ करूँ कि मेरे जितने इस्लामी भाई हैं अपने शरई हुकूक़ को पढ़ें, समझें और उसे प्रॉपरली अदा करें, और जो उर्फ़ और आदत के मुताबिक अल्लाह ने आपको वुस्अत और इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक अपने घर वालों की दिलजोई का, उनकी आसाइशों का, उनकी आसानियों का, मैं आसाइशों का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, उनके लिए आसानियों का जितना हो सके एहतिमाम करें अगर अल्लाह ने वुस्अत दी हो। शरन भी जायज़ है, बट अगर शौहर वो चीज़ नहीं कर पा रहा जिसका शरीयत तो उसको पाबंद नहीं किया। जी, जब शरीयत
نے پابند نہیں کیا تو پھر ہم نہیں. میں پہلے بھی ایک مسئلہ سلمان بھائی عرض کر چکا ہوں, جی یہ آل اوور بات بیان کر رہا ہوں. میں تمام ناظرین کو ایک بات عرض کر دوں, علماء سے میں نے سنا ہے شریعت جس چیز کی مذمت نہیں کرتی, یعنی شریعت جس کام پر مذمت نہیں کرتی اس کام پر مذمت کرنا جہالت ہے. بس شریعت ہی جب اس کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی, جب شریعت ہی اس کو کوئی اس معاملے میں ڈیفالٹر قرار نہیں دے رہی, جی شریعت برا نہیں کہہ رہی, تو آپ برا کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہے بھئی یہ اگر پرنسپل سمجھ دینا, شوہر اور بیوی اور گھر والے اور تمام آل اوور دی سوسائٹی کو میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی کر رہا ہے, اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہر کوئی تو آپ کی میری سمجھ کا پابند نہیں ہے نا. مسلمان شریعت کا پابند ہے, آپ کی میری سمجھ کا پابند نہیں ہے. نہ میں آپ کی سمجھ کا پابند ہوں, نہ میری سمجھ کے پابند ہے. ہم سب شریعت کے پابند ہیں. شریعت فرائض کو, واجبات کو, عرف اور عادت کو بیان کرتی ہے, اس کے مطابق بندہ زندگی گزار رہا ہے تو ٹھیک ہے, صحیح گزار رہا ہے. مطلب پھر یہ ہوا کہ ہر فنکشن کے الگ کپڑے لے کر کے دینا اور بچوں کے ایک جیسے کپڑے ہر ایونٹ کے الگ لے کر دینا, یہ حق ہے نہیں ہے؟ اس کو ذرا واضح کر دیں. اس کو نہیں, یہ تو ڈیفینیٹ, دیکھو پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں, ہاں جی, رہنے کو گھر مل رہا ہے, کھانے کو غذا مل رہی ہے, جو ایک بنیادی ضرورتیں ہیں وہ شوہر کے اوپر لازم ہے نا ایک عام. ورنہ یہ تو یہ کہ یہ تو کیسا تقسیم کریں گے, جو ایک بالکل غریب شوہر ہے جو یہ کر رہا ہے تو وہ پورا نہیں کر سکے گا جس کا آپ کہہ رہے ہیں. ایسی بات تو اس کا مطلب وہ کہ حق تلفی کر رہا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ نہیں ہے. کچھ چیزیں مطلب بندے کی پوزیشن اور حیثیت کے مطابق بھی چلتی ہے, وہ بھی عرف اور عادت کے مطابق چلتی ہے اور اخلاقیات میں سے آ جاتی ہیں, اور ایک استحسان کے طور پہ, احسان کے طور پر آ جاتی ہیں. ہر چیز کو آپ حقوق کے طور پر کرنے بیٹھیں گے تو یہ تو گھر کے گھر ٹوٹ جائیں گے. ایسی بات, اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے. سے ہے یہ معاملہ ایک مشکل معاملہ ہے. یہ بات کر یہ ہوتا نا کہ اب یہی کپڑے اب دوبارہ پھر پہن لیں, جو دیکھیں گے وہ کیا بولیں گے, ادھر بھی یہی پہن کے آئی تھی, آج پھر یہی پہن کے آ گئی. دیکھیں اگر وسعت نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وسعت نہیں ہے تو مطلب حرام تو نہیں نہ کمائیں گے, یا اپنی چادر سے باہر پاؤں تو نہیں نکالیں گے, یا قرضوں میں تو نہیں پڑ جائیں گے, یا اس طرح کی مطلب کہ معاملات میں پڑھ کر ایسا تو نہیں کریں گے کہ ہم اپنے ہی مطلب کہ گھر کا سکون برباد کریں. کسی کو اچھا دکھانے کے لیے میں اپنے گھر کا سکون برباد کر دوں, بہت مہنگا سودا ہے. نہیں ہونا چاہیے. درست فرمایا. کال کراچی سے میں عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب, عرض یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں ہمیں معاشرے میں کہ وہ اپنی بیویوں کے تمام حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں. اچھی رہائش, گھر میں اے سی لگا ہوا ہے, کریڈٹ کارڈ بھی دیا ہوا ہے, اور اپنا ٹریولنگ کے لیے ان کو گاڑی بھی دی ہوئی ہے, اس کی چابی بھی ان کے پاس ہوتی ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ کہتی ہیں آپ ہمیں پسند نہیں ہیں, آپ ہمیں جو ہے نا اس طرح اچھے نہیں لگتے, آپ ہمیں جو ہے نا خوش نہیں رکھتے. تو ایسی بیویوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو شوہروں کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتی ہیں, بلا وجہ تانا دیتی ہیں, بلا وجہ طنز کرتی ہیں, بلا وجہ ان پر تنقید کرتی ہیں, جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس کے بعد پھر اس کو بلا وجہ تکلیف دینا, تنگ کرنا, اس کے ساتھ زیادتی کرنا, اس کو تانا دینا, اس کو آڑ دلانا, اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے, اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. ایسی عورتیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے بار بار ہم نے مدنی چینل پر بھی کہا ہے, حدیث پاک آپ کو بتائیے کہ شادی کرے دینداری کے ساتھ دیکھ کر کرے. امید کرتا ہوں کہ اگر یہ دیندار ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح تکلیف نہیں پہنچائے گی. اسی طرح مطلب کہ تب یہ سمجھ لے کہ یہ میرے شوہر نے میرا حق ادا کر دیا ہے تو صحیح ہے. بس اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ حقوق کی ادائیگی میں پیچھے نہ ہٹیں. اور دوسرا یہ کہ وہی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ بیٹھ کر بتائیں میں کیا غلط کر رہا ہوں. ایسا میں تو آپ نے پھر یہ بات کی, میرا پہلے بھی دل میں وہ اس کا موجود تھا, ابھی پھر آپ نے بات کی, پھر وہ مضمون آ گیا. بالکل آپ کا یہ انداز بہت خوبصورت, بڑا پیارا اور بہت اچھا انداز ہے, یہی ہونا چاہیے, اس پہ دو رائے نہیں ہے, ایسے ہونا چاہیے. لیکن اب آگے سے وہ جو آ جائے گا وہ اصل میں دیکھیں ایسا ایشو ہی وہاں بن رہا ہے, جو حق نہیں بنتا اس کو, یعنی خواہش کو یا لگزوریس سسٹم کو, یعنی آسائش کو جو ہے وہ آسائش کو حق بنا کر کے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو اب وہ تو بیچارہ پہلے ہی جو ہے نا وہ اس میں شکنجے میں آیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ بڑا عجیب ہے, اور ہم خود لے کے جاتے ہیں دعوتوں میں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو دکھتا تو سب کچھ ہے. اگر اس میں کہیں سے اس کی خواہش و فرمائش کے سلسلے آتے ہیں اور آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے
تو آپ اس کو پورا کرنے کی اپنے طور پر کوشش کریں، بچوں کے تعلق سے بھی، بچوں کے تعلق سے. اور جب نہیں ہے اور پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے پریشر آ رہا ہے تو پریشر کو آپ پریشر سے ریلیز نہیں کریں گے نا. مرحبا، ٹھیک ہے نا. ناپاکی تو پاک پانی سے دھلے گا نا. درست فرمایا. تو آپ اس کو ساتھ بیٹھ کر مطلب میں کیا کروں، اچھا مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں 12 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتا ہوں، یہ میری جاب ہے یا یہ میرا کاروبار ہے، میں کوئی کاروبار میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں، میں یہ کچھ کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اچھا میں نے اپنی ذات پہ کتنا خرچ کر لیا، بھیا میں دوستوں میں اڑا رہا ہوں، ایسا بھی میں کچھ نہیں کر رہا. جو ہوتا ہے میں گھر میں دے رہا ہوں، ہم یوٹیلیٹیز بڑھ رہے ہیں، ہم یہ کھا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے 2-3 ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں، اچھا کھانا کھا لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اچھا پہن لیتے ہیں. اللہ نے گھر چھپانے کے لیے چھت دی ہوئی، چاہے کرائے کا ہے یا کوئی بھی ہے، اللہ نے چھت تو دی ہے. سڑک پر تو نہیں رہ رہے، اور یوں کسی کا قرضہ نہیں ہے، کسی سے مانگ نہیں رہے ہیں. کبھی کوئی دوائی وغیرہ کا آتا ہے تو کسی سے قرضہ نہیں لینا پڑتا. یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. کچھ آگے پیچھے رکھتا ہوں تاکہ کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورت میں ہم کسی سے مانگنا نہ پڑے. اگر اس کے علاوہ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں. یوں مطلب کہ اگر رکھے، جیسے میں نے رکھ ہی دیا، ایسی بات رکھ ہی دیا، اب وہ جسٹیفائی، اب وہ غور کرے کہ اب میں کیا کروں. اگر کوئی ایسا ہوگا، موقع ملے گا، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، کوئی ایسا پیسہ آ گیا یا کوئی ایسا بونڈ ہی کھل گیا، چلو مثال دے رہا ہوں، اور کوئی ایسا کوئی آگے تو ٹھیک ہے کر لیں گے. پھر بھی خواہشیں پوری کرنی ہے تو پھر مدینے نہ جائیں. مدینے کی خواہش ہو کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہوں، لیکن خیر پیسہ ہو یا نہ ہو، بلاوا ہوگا تو مدینے چلے جائیں گے. واہ واہ، مرحبا. کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ بد اخلاق ہو تو کیا پھر بھی اس کے حقوق جو ہے ادا کرنے پڑیں گے؟ ماں باپ کا خیال نہ رکھتی ہو، بچوں کا خیال نہ رکھتی ہو، تو پھر بھی کیا اس کے میرے اوپر حقوق رہیں گے باقی؟ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، جو اللہ نے آپ پر جو چیزیں لازم کی ہیں وہ ادا کریں، اور اس کی تربیت کرتے رہیں اور اس کا ذہن بناتے رہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. بعض اوقات عورت پر وہ چیزیں واجب نہیں ہوتی جو آپ پر واجب ہیں، تو ہم مطلب عورت پر وہ بھی پریشر نہ ڈالیں جو اس کے اوپر شریعت نے اگر اس کو پریشر نہیں کیا، یا شریعت اس کے اوپر ایک چیز واجب یا فرض یا لازم نہیں کرتی، اور وہ اخلاقیات میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے، تو ہمیں بھی اس کو اخلاقیات کے ذریعے ہی ڈالنا پڑے گا. مرحبا، بہت پیاری بات کہے گا. ایسی بات. جی کال. آج کا موضوع بیوی کے حقوق چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، بیوی کو کس کس سے شرعی پردہ کرنا چاہیے؟ گھر میں جیٹھ ہوتے ہیں، دیر ہوتے ہیں، کیا ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ بالکل، دیور اور جیٹھ سے تو پردہ ہے، اور بلکہ دیور کو تو موت کہا گیا ہے، اس میں جیٹھ بھی شامل ہے. تو ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جو اجنبی غیر محرم مرد، چاہے وہ فیملی ممبر ہوں، وہ گھر آ جائے تو وہ زیادہ ان کے ساتھ خطرات وابستہ ہو جاتے ہیں. تو جو بھی اجنبی مرد یا غیر مرد ہیں ان سے باقاعدہ پردہ ہے. جن سے پردہ شریعت نے کہ ان سے پردہ کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس مرد کا گھر میں آنا شوہر پسند نہیں کرتا اس کو گھر میں نہ آنے دے. یہ ساری چیزیں عورت کو خیال رکھنا پڑے گا. اس میں عورت کی بھی عفت، عزت اور پاسداری ہے. مرحبا. جی. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بیویوں کے حقوق زیادہ ہیں یا والدین کے؟ کیونکہ بعض دفعہ لوگ بیویوں کے اتنے حقوق ادا کرتے ہیں کہ وہ والدین کے حقوق ان کو یاد نہیں رہتے. اس کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیں. ماں باپ کے حقوق تو بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں. ان کی ادائیگی کو تو انسان کبھی نظر انداز یا فراموش، اس کو تو میرا خیال ہے گننا بھی مشکل ہے. لیکن بیوی کے حقوق بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ بیوی کے حقوق پیدا ہوتے ہی تو نہیں ہیں نا آپ کے اوپر. ماں باپ کے حقوق تو بس آپ جب سے اس قابل ہوئے شرعاً کہ اب آپ کو ماں باپ کے حق ادا کرنے ہیں، تب سے لے کر جب تک ماں باپ حیات ہیں تب تک یہ حق ادا کریں. بلکہ ماں باپ کے حقوق تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پر قائم رہتے ہیں. تو ان حقوق کو ان حقوق کے ساتھ کیوں ملایا جائے؟ آپ مطلب کہ دوپہر کا کھانا رات کے کھانے سے تو نہیں ملا رہے. میں اس پہ ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. ایسا بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ سچ تو بول رہا ہے، لیکن سچ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو فراڈ بھی کر رہا ہے. تو اب اس کو یہ کہنا بھی سچ تو بڑے بول رہا ہے اور ادھر فراڈ بھی کرتا جا رہا ہے. تو جو سچ بول رہا ہے وہ اچھا ہی کام ہے، اس کو بولیں بھی فراڈ نہ کرے. میں اس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں
کہ اگر کوئی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے اور ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اس کو اس تناظر میں گھما کر کے لانے کی بجائے اس کو سیدھا جو بات بنتی ہے وہ بات کی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں. بیوی کے حق بھی ادا کرے اور ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے. میں تو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ پہ کویسچن نہیں کر رہا, میں یہ ایک جنرل مزاج کو لے کے چل رہا ہوں. یہ ہوتا بھی ہے معاشرے میں, بیوی کا تو بڑا خیال رکھ رہا ہے, سانوں تو پوچھ رہے کوئی نہیں. یہ اس میں اگر ماں باپ مبالغہ کر رہے ہیں تو اس کو غور کرنا چاہیے. بھائی کیا نہیں پوچھ رہے, شادی سے پہلے کیا پوچھ لیتا تھا اتنا؟ ٹھیک, اصل میں شادی سے پہلے بھی نہیں پوچھتا تھا, صحیح. شادی کے بعد اس نے کوئی 2 الفاظ پوچھنے شروع کر دیے ہیں, مگر شادی کے بعد زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ یہ پوچھتا نہیں ہے. تقسیم تو ہم نے کی اس کا شادی کر کے, ہم ہی لڑکی لائے تھے, ہم نے ہی خوشیوں سے شادی کی تھی, ہم نے ہی سارا کیا, ہم نے ہی گھر دیا, ہم نے سارا کچھ کر کے دیا. پھر ہم نے کہا بیٹا بیوی کو خوش رکھنا, بیوی کا قضا کرنا, یہی ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ کرنے پر آتا ہے ہم کو بھول گیا. کہاں بھولا ہے یہ؟ ہر اولاد ماں باپ کو بھولی نہیں ہے. ایسے ہی تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہر چیز کو بیلنس اور اعتدال کے ساتھ لیں, اور وہی شریعت نے جن کے جہاں حقوق رکھیں, گھٹن نہیں ہونی چاہیے. نہ اولاد کو گھٹن ہو, نہ بیوی کو گھٹن ہو, نہ ماں باپ کو گھٹن ہو. اور شریعت نے گھٹن والا ماحول رکھا نہیں ہے. بڑا خوبصورت ماحول دیا ہے شریعت نے. اگر ہم ایک دوسرے کے پراپر حقوق ادا کریں نا پیارے سے بھائیو, آپ کو گھٹن نہیں ہوگی, آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی, آپ زندگی سے بیزار بھی نہیں ہو جائیں گے. یہ بیکار کی جو پریشر ہے نا, اس کی وجہ سے ہم زندگی سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. رشتہ داروں خاندانوں کی طرف سے ایک فضول قسم کا پریشر, فضول قسم کی باتیں, فضول قسم کی اعتراضات آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اکتاہٹ سے ہو جاتا ہے. ہم اب کیا کریں, ہون کی کریے, تو یہی ہو جاتا ہے. ہون کی کریے کہ صبر کریے اور کیوں کریے, ہاں, اور شریعت پڑھیے اور کی کریے, دین پر عمل کریے اور کی کریے. مرحبا, انشاءاللہ. مرحبا. وقت اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب, حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب.